سکے آپ اس کو گھر میں بھی اپنے بیٹھ کر جو ہے پریکٹس کریں اور جہاں پر بھی ہیں پریکٹس کرتے رہیں تاکہ یہ کنٹینیو جو ہے ان کا بالکل بالکل. اچھا اب ہم فائنلز بتا دیتے ہیں کہ کون فائنل ہے. تینوں بچے ادھر آ جائیے. اور سارا میں سائمہ برہان آپ لوگ ڈسکس کر لیں ایک دفعہ اور پھر ہم بتا نے دیں. بھی ڈسکس کیا ہے بریک میں آپ لوگ دیکھ لیں پھر بھی. میں نام ہبا. آپ کا اچھا نام ہے؟ ایک مائک کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے جو ہم نے آپ کو سنا ہے آپ نے اپنی سی کوشش کی, بہت اچھی کوشش ہے, آپ نے محنت کی اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے اس مطلب اس اسٹیج پہ آ کے آپ نے یہ اپنی ہمت کی اور پڑھا تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی سلیکشن میں رہ جاتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جائیں, بلکہ اگر کوئی ان کی کمی ہے تو اس کو آئندہ محنت کر کے اسے پورا کیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ اب آپ 3 پارٹیسپینٹس ہیں اور ان میں سے ہمیں 2 کو سلیکٹ کرنا ہے آئندہ کے لیے, فائنل کے لیے, تو بہرحال ابھی بہت سی ان میں کمی ہے, خامی ہے, لیکن 2 کے سلیکشن کے لیے میں ان دونوں گرلس کو سلیکٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک فارسی نعت پڑھی تھی اور آپ نے اردو میں پیش کی. تو نام میں بھول رہی ہوں, ہبا اور افشین سیدہ وجیحہ, اور ہم ہبا کو سلیکٹ کرتے ہیں آئندہ کے پروگرام کے لیے, آئندہ فائنل کے لیے. اور آپ کو میری یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو پہلے تو آپ کلام ایک تو جو نعت کہیں سے لیتے ہیں تو صحیح اس کی ورڈنگ اتارا کیجئے اور پھر اس کو یاد کریں اور الفاظ کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے کہ ورڈ سمجھ میں آئیں, غلط ورڈ بالکل نہ پڑھیں, کیونکہ اگر جو شاعر نے جیسا لکھا ہے نا ویسے ہی انداز سے آپ پڑھ دیجئے. آپ اپنے ورڈز کو اگر چینج کر دیں گے, اب معشوق اور محبوب آپ سے یہ غلطی ہوئی, وہاں معشوق اور عاشق کا ذکر ہے تو آپ نے محبوب اور عاشق کو کنیکٹ کر دیا, تو وہ ایک ظاہر شاعری اور وزن میں ہی سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی مسٹیک تھی اور ظاہر لے میں بھی ذرا سا اتار چڑھاؤ کلیئر ہونا چاہیے تھا. آئندہ آپ محنت کیجیے گا اور انشاءاللہ پھر آپ کسی پروگرام میں ضرور ہم آپ کو سنیں گے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اور ہمارے پاس اب یہ دونوں سلیکٹ ہو گئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ کیا اور ہبا کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہبا نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ بہت اونچے سر سے لیا تھا, تو انہیں چاہیے تھا کہ مطلب سر ان کا نیچے سر سے سٹارٹ لیتی اور آگے جو انترا تھا, فرسٹ جو شعر انہوں نے اٹھانا تھا وہ اس سر پہ جاتا. تھوڑا سا میں اگر چاہوں گی پڑھ کے ابھی پھر سے پڑھ سکتی ہوں ہبا؟ ٹھیک ہے جی, جو آپ کی استائی اس نیچے سر سے ہو اور پھر انترا آپ کا اوپر جانا چاہیے, آپ کی پچ اونچی ہونی چاہیے. مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھوں کو دکھا دو, میری آنکھوں کو دکھا دو شہری کا آستانہ, سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا, ہے وہ جانیا. یہ آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے. اگر ہم پراپر وے میں ججمنٹ کرتے ہو, زیادہ پارٹیسپینٹس ہوتے تو پھر ہم آپ کو سلیکٹ نہیں کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 3 ہی پارٹیسپینٹ تھے اور 2 کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے, تو اس مسٹیک کے باوجود کیونکہ اوور آل امپریشن ہے تو ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. اب آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا اور اپنے اس کو بالکل آپ فائنل تک تو کنٹرول کیجئے اس کمی کو. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھیے اور بس بیسٹ آف لک کے فائنل میں. اور اطہر بالکل بھی ڈسہارٹ مت ہونا, ٹھیک ہے, اور یہ فیل کرنا کہ یہ تو پہلا اسٹیج ہے, تم انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آگے بڑھو گے اور بہت آگے تک جاؤ گے انشاءاللہ تعالی.
ٹھیک ہے. اچھا, اور سب کی بہت اچھی کوشش تھی جی, سب کو بیسٹ آف لک میری طرف سے, سب کو بیسٹ آف لک. اور جتنے بچوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ان سب کو میں تو کہوں گی کہ واقعی ان سب نے بہت محنت کی تھی, اور بہت محنت سے بچے آتے تھے, لیکن ان میں یہ 3 سلیکٹ محنت ہے جی. جب بھی آج یہ کمپیٹیٹرز بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اگر محنت نہیں ہوتی تو شاید یہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے اور صرف اسکرینس پہ دیکھ رہے ہوتے جس طرح اور لوگ کانٹیکٹس کر رہے ہیں, اسی طرح رہ جاتے ہیں. لیکن آج آپ کو اس جگہ پر کھڑے ہونے کا موقع ملا, تو اس کو آپ اویل بھی کریں اور آگے کنٹینیو اس کو رکھیں. بالکل سائمہ. اور برہان آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگا یہی 2 بچے ان کا آگے اچھا پڑھا ان لوگوں نے. اور اتھر کی کیا غلطی تھی؟ بس وہی جو سسٹر نے فرمایا کہ تلفظ بہت مسٹیک ہے, یہ ضروری ہے تلفظ اور کلام کا انتخاب. تلفظ مسٹیک کر گئے ہو. فائنل میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے, فائنل میں تو بالکل معافی نہیں ہوتی ہے. صحیح بات ہے واقعی, اور اس لیے بھی معافی نہیں ہوتی نا کہ ظاہر ویور بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سارا, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. واقعی پہلے بھی میری آپ سے بہت دفعہ ملاقاتیں رہیں, لیکن مجھے اچھا یہ لگا کہ جس وقت میں نے آپ کو رات میں کال کیا اور آپ نے فوراً کہا کہ نہیں میں آ رہی ہوں, تو یہ آپ نے بہت اتنا اچھا پروگرام ہے, اور آپ کو بذات خود بہت اچھی مجھے لگی. آپ واقعی بہت اچھا پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں, اور آپ کو اس مطلب یہ مجھے بہت ہی اس میں مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے کہ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی اتنا انٹرسٹ ہے کہ آپ اتنے دل سے پروگرام کر رہی ہیں. تو واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوگا. بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ سب کو جو کر رہے ہیں اس پروگرام کو ملیں. اور میں اپنی طرف سے بھی شکریہ آپ سب کا ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی اس موقع پہ سعادت بخشی, اور یہاں میں نے پڑھا اور سنا سب کو. جی ہاں, نہیں لیکن وہی باری بات ہے کہ ہمارے لیے بھی آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. ظاہر ہے آپ آ گئی ہیں, ہمیں بہت اچھا لگا. بس اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. میں تو کہتی ہوں سب کی, جتنے بھی لوگ پوری امت مسلمہ سب عبادت کر رہی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تو بس ہم سب کی اللہ کرے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. چلیے جی, آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 4:45 بجے, یعنی کہ اپنے رمضان فراز اسپیشلز میں میں ہوں گی, بلند اقبال صاحب ہوں گے, ساتھ ساتھ ہمارے اور گیسٹ ہوں گے, اور آپ لوگوں کی بھی لائیو کالز ہوں گی. تو اس وقت آپ سے ملاقات کروں گی. ابھی لوں گی تھوڑی دیر کے لیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, اور اسپیشلی دعاؤں میں بہت یاد رکھے گا. سارا آپ کی نعت پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے, ٹھیک ہے؟ میں یہ مشہور نعت پیش کر رہی ہوں آخر میں تھوڑے سے شعر. الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ اللہ فقر رسول